اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، ہماری اولاد نہیں ہے۔ میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے۔ کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے، وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے، تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ بڑی آزمائش ہے یہ، ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا، کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ ایسے کئی کیسز آئے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ بھی ایک بات بتاؤں جو ایک کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ نے بتائی مجھے، یعنی میں نے ان سے براہ راست سنی ہے، کہ جو دیر سے لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بریسٹ کینسر کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کل خواتین میں جو بریسٹ کینسر کی بیماری بہت خطرناک پھیل چکی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دیر سے شادی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو بریسٹ ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس میں پھر جو مائع جب، یعنی اس میں جب دودھ آتا ہے تو اس کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کینسر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، فطرت سے مت لڑو بھائی، خدا سے لڑائی مت کرو، فطرت سے مت لڑو، اللہ سے مت لڑو، اسلام سے مت لڑو۔ جلدی نکاح کو پروموٹ کریں معاشرے میں، تاکہ اولادیں بھی ہو وقت پر، اور عورت کی صحت بھی اچھی ہو، اور یہ جو بریسٹ کینسر کی بیماری ہے کسی حد تک اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا صرف ایک یہی وجہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے دیر سے نکاح۔ تو اور پھر جو حمل روکنے کی گولیاں ہیں اور جو انجیکشن ہے، یہ سارے نظام جو ہے نا عورت کے اندر کے نظام کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن قربان جائیں فیملی پلاننگ والوں پہ، وہ ہمیں بچے پیدا کرنے کے خود ساختہ جو ان کے بنائے ہوئے نقصانات ہیں نا وہ تو بتاتے ہیں، بچے روکنے کے جو اس سے زیادہ نقصانات ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک شامت اعمال ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، یہ میں عمومی بات کی ہے، کیونکہ ایک موضوع چل پڑا تھا تو میں نے کہا اس میں وضاحت کر دوں۔ میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ بعض دفعہ یعنی اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جلدی بھی شادی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی، نہ انہوں نے حمل روکنے کی کوئی تدبیر اختیار کی ہوتی ہے، پھر بھی نہیں ہو رہی ہوتی اولاد، پھر یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ سے بس اچھی امیدیں لگانی چاہیے، اور جو آزمائش مقدر ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو ہو جائے گا، تو وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں،
اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہ، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے. تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی. بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی، تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا. نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں. اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے. تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں. اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا. جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کوہاٹ. اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں. اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے. بے شک اللہ ہی دے لیکن نہیں ملتی. اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے. تو اس لیے اللہ سے مانگیں. زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی. مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے. ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا. اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا. اتنی شدید وعیدیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں.